حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی کریشن سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک حدیث کوٹ کروں گا اور اس کے 50 ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس ایپیسوڈ کو بہت دھیان سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی، یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق بھی ابھی قائم نہ ہوا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ہاشمی نے فرمایا کہ اسے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ حضرت میسرہ فجری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کب نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور مٹی کے مرحلے میں تھی۔ اس حدیث کو امام حاکم، طبرانی اور بخاری نے تاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے۔ نیز امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے کب نبوت فرض کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھی۔ اس حدیث کو امام احمد طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے، اور امام ذہبی نے فرمایا اس حدیث کی سند درست ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے مشک یعنی وعدہ نبوت کب لیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے روایت کی کہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ابھی مٹی میں گندا ہوا تھا۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، جیسے کہ امام سیوطی نے فرمایا ہے اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب شرف نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ سے مشک نبوت لیا گیا تھا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ اس حدیث کو امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ میں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف الفاظ حدیث کے آپ کے سامنے پیش کریں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، ان کی کریشن سے بھی پہلے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی تھے۔ تو سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہوگی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، لیکن اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، کریشن سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ اس حدیث کو ثابت کرنے والے 50 سے بھی زیادہ ریفرنسز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ لوگ اسے سنیں، اس کے ڈیٹیل ریفرنسز آپ کو اسکرین پہ دیکھیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام حاکم، امام ابن ابی شیبہ، امام الطبرانی، امام ابو نعیم الاصفہانی، امام بخاری نے التاریخ الکبیر، امام الخلال، امام ابن ابی عاصم، امام شیبانی، امام عبداللہ بن احمد، امام ابن سعد، امام ابن حبان، امام
मकदसी, इमाम अल-देलमी, इमाम इब्न असाकिर, इमाम अल-लालकाई, इमाम खतीब बगदादी, इमाम अल-कुज़वैनी, इमाम अल-अस्कलानी, इमाम इब्न अब्दुल बर, इमाम अल-ज़हबी, इमाम सुयूती, इमाम इब्न कसीर, इमाम अल-जुरजानी, इमाम अल-कस्तलानी, इमाम हैशमी, इमाम अल-अलबानी, यानी कि जो वहाबियों के इमाम हैं जिन्हें वहाबी लोग मानते हैं, और दीगर इमामों ने अपनी अपनी किताबों में 50 से भी ज़्यादा जगह रिवायत किया, जिससे साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे आखिरी रसूल, जिससे साबित होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।